بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. اس میں جناب رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. اے علی آپ کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ کامیاب. اب دیکھنا یہ ہے کہ کلام کس کا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. معیار کلام دیکھنے سے پہلے جناب یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ کلام کس کا ہے. اگر کوئی عام انسان بولے تو کلام کی حیثیت اور ہوگی، کوئی عالم دین بولے تو کلام کی حیثیت اور ہوگی، کوئی نبی بولے تو کلام کی حیثیت اور ہوگی، خاتم المرسلین بولے تو کلام کی حیثیت اور ہوگی. میرے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. اے علی آپ کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رسول ہے کون، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رسول ہے کون جو کہہ رہا ہے یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. اے علی آپ کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ کامیاب. یہ وہ رسول ہے جو طٰہٰ ہے، یہ وہ رسول ہے جو بشیر ہے، یہ وہ رسول ہے جو مدثر ہے، یہ وہ رسول ہے جو طٰہٰ ہے. اگر آپ اس جملے پر نہ بولے تو صبر کی چادر اوڑھ کر میرٹھ سٹی چلا جاؤں گا. توجہ چاہتا ہوں جملے پر. یہ وہ رسول ہے کہ جس نے آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا. اس نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. نہیں، جملہ پلٹ کر کہتا ہوں، آپ پہنچ ہی نہیں پائے. جملہ پلٹ کر کہتا ہوں یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. جناب رسول خدا نے کس کے لیے کہا ہے کہ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون؟ اے علی آپ کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. نہیں صاحب، جملوں کو پلٹ کر کہتا ہوں جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جملے پر توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ اس جملے پر نہ بولے تو جلال آباد کی سماج کا میں اندازہ لگا لوں گا کہ آپ کیسا سنتے ہیں. یا علی آپ کامیاب ہے اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. جس کی تعظیم کے لیے علی کھڑے ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اچھا بھائی، یہ علی ہے کون؟ دیکھنا ہے یہ کہ مولا علی ہے کون. یہ وہ علی ہے کہ جس کا ذکر کرنا حق شناسی کی علامت ہے، عرفان کی بلندی ہے، ایقان کی پختگی ہے، درش شجاعت ہے، تعلیم ثقافت ہے، تہذیب کی دولت ہے. اگر آپ اس پر بھی نہیں بولے، تہذیب کی دولت ہے، وقار انسانیت ہے، زبان کی لذت ہے. عادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، غیاث المقربین علی، عصمت الدین علی، تاج موائدین علی، بیضۃ البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبطین علی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار غیر قرار، قوت پیغمبر، مقصود عرش، مورث اخلاق، امام زمان، آئے مبی، کعبہ یقین، قاصد خیر، میر عالمین، دلیل وجود خدا، نون والقلم علی، تاریکیوں کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فقر کا مالک علی، امام محشر علی، ساقی حوض کوثر علی، علی بکر بنی آدم علی، سردار ہند سوچا علی، سرور علی، صفدر علی، شیر صفے بیدا علی، نعمت علی، رحمت علی، غفران علی حاصل. اگر ایک ایک ہاتھ نہ اٹھا تو توجہ چاہتا ہوں خاص طور پر علی نعمت علی، رحمت علی، غفران علی حاصل، علی فیصو علی، جودو علی، بفلو علی فاصل، علی نوح علی کشتی علی دریا علی ساحل، پورب میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکن میں علی. قرآن اٹھا کر کہتا ہو بسم اللہ کے دامن میں.
قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی. اچھا بھائی، ایک بندہ جناب رسول خدا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو کہ آپ مجھے جنت میں جانے دے دیں گے؟ تو جناب رسول خدا کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. حوالہ ہے کہ انوار فاطمہ ہے، کتاب ہے مولانا مظاہر حسین صاحب کی مظفر اگر موجود ہے. آپ کا اگر کسی کو کوئی شک ہو تو آپ مجھ سے بعد میں مل سکتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو کہ آپ مجھے جنت میں جانے دے دیں گے؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا مجھے محمد کی نبوت کی قسم، مجھے محمد کی نبوت کی، امام علی کی ولایت کی، جناب فاطمہ کی طہارت کی، امام حسن کی ثقافت کی، امام حسین کی شہادت کی، امام زین العابدین کی عبادت کی، باقر کا علم، جعفر صادق کی صداقت، امام موسیٰ و کاظم کی عزت، تقی و نقی کی ہیبت، تقی و نقی کی ہیبت، عسکری کی ہیبت، مہدی کی غیبت کی قسم، اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو اور 70 نبیوں کے اعمال پیش کر کے کہے یا رسول اللہ 70 نبیوں کے اعمال دے دیجئے، میری بخشش کر دیجئے، مجھے جنت میں جانے دیجئے، اگر اس کے دل میں مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر اس کے دل میں علی سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا. محمد اگر اس کے بغض میں، اس کے دل میں علی سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا. آپ جائیے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس اور جانے کے بعد یہ کہیے گا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر دل خراب ہو کیا نمک ہضم ہو جاتا ہے؟ تو شاید ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دے کہ اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، اگر دل خراب ہو نمک ہضم نہیں ہوتا. پھر انہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اگر کڈنی خراب ہو کیا پانی ہضم ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہو سکتا. تو اب صاحب میرے دماغ میں جملہ آ گیا ہے، اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. اگر آپ اس جملے پر نہ بولے تو چادر سب کی چادر اوڑھ کر میرٹھ سٹی واپس چلا جاؤں گا. میں نے کچھ اس بارش میں آنے کی محنت ہی وصول نہیں کی، آپ کے درمیان کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہے گا ڈاکٹر صاحب اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا. ایسے ہی صاحب اگر نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا. صلوات پر اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا صاحب، اور اگر دل خراب ہو نمک ہضم نہیں ہوتا. ایسے ہی اگر نسل خراب ہو علی ہضم نہیں ہوتا صاحب. علی اسی کے ہی ہضم ہوتا ہے جو ولایت کا اقرار کرے. مولا علی کی ولایت وہی کرے گا جو جس کا نصیب اچھا ہوگا. صاحب یہ نصیب کا مسئلہ ہے، ولایت علی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی صاحب. اس لیے ولایت علی اس سے نصیب ہوتی ہے جس کی ماں ایک ہو، ماں شریف ہو، باپ ایک ہو، اس کے ہضم ہوتا ہے ولایت علی. ایک بابا سے بلند تر صلوات کا سہارا دیجیے آپ. صلی اللہ محمد وآل محمد. اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، دل خراب ہو نمک ہضم نہیں ہوتا، نسل خراب ہو علی ہضم نہیں ہوتا. اچھا بھائی ہم عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے. یہ بتائیے کیا آپ نے حسین کے رونے کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ نے حسین کے گریہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ نے حسین کے ماتم کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب آئے گا مولانا صاحب اگر ہم ماتم کرتے کرتے موت کی آغوش میں بھی چلے جائے تو حسین کے ماتم کا حق ادا نہیں کر سکتے.
حسین کے گریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، حسین کے رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے جب آپ حسین کے رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، جب آپ حسین کے گریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ماتم کر کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ اب آپ کہیں گے مولانا کیا بات کی تھی، حسین کا ماتم روک رہے ہو، طنز کر رہے ہو؟ ارے بھائی نہیں، طنز نہیں کر رہا، حوالہ مانگے حوالہ دوں گا آپ کو۔ اچھا بھائی، حسین کے رونے کا حق آپ نے ادا کر دیا تو کاش آپ کہے کہ نہیں ہم نے حسین کے رونے کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے حسین کے گریہ کا حق ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کیا حسین کے رونے کا حق ادا، کیوں نہیں کیا حسین کے گریہ کا حق ادا؟ کہنے لگے مولانا صاحب آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا سمجھائیے۔ کہنے لگے تاریخ انبیاء اٹھا لیجیے مولوی صاحب۔ میں نے تاریخ انبیاء اٹھائی، میں نے کہا آدم، کہنے لگا آگے چلیے، میں نے کہا موسیٰ، کہنے لگا آگے چلیے، میں نے کہا یحییٰ، کہنے لگا آگے چلیے، میں نے کہا زکریا، کہنے لگا آگے چلیے، میں نے کہا یوسف، کہنے لگے ٹھہر جائیے۔ مولوی صاحب یوسف کا واقعہ پڑھ لیجئے، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر خاص طور سے۔ اگر آپ نے اس جملے کا حق ادا نہیں کیا، ویسے تو اس جملے کی داد میں بہت جگہ لے چکا ہوں، اگر آپ نے اس جملے کے حق ادا نہیں کیا تو صبر کی چادر روڑ کر میرٹھ سٹی واپس جانے کا وعدہ رکھتا ہوں آپ سے۔ اچھا بھائی کیا ہے، کیا آپ نے حسین کے رونے کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگے یوسف کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ اب میں نے یوسف کا واقعہ پڑھا، میں نے بھی یوسف کا واقعہ پڑھنا شروع کیا۔ کہا مولوی صاحب یہ پڑھیے، جب بادشاہ مصر تک یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا، ایک ضعیفہ اپنے دامن میں تھوڑا سا چاندی لیے ہوئے، کچھ درہم و دینار لیے ہوئے، کچھ سونا لیے ہوئے یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مثال سے سمجھیں گے۔ اگر میں، آپ بادشاہ ہے، میں غریب ہوں، اگر میں بادشاہ کے مقابلے پر کہیں کوئی چیز خریدنے جاؤں تو میں خرید نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ میں غریب ہوں۔ بادشاہ اس چیز کو خرید لے گا۔ سنیے گا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یوسف کا واقعہ پڑھیے۔ جب یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آیا، بادشاہ مصر تک یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا، ایک ضعیفہ اپنے دامن میں تھوڑا سا چاندی لیے ہوئے، کچھ درہم و دینار لیے ہوئے، کچھ سونا لیے ہوئے یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ اس نوجوان میں، اس مجمع میں ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ اس نوجوان نے اس ضعیفہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، توجہ چاہتا ہوں، اس ضعیفہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو دیوانی ہو گئی ہے، کہ تو پاگل ہو گئی ہے، بادشاہ مصر تک یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا، تیری کیا حیثیت تو یوسف کو خرید سکے؟ تیری کیا حیثیت تو یوسف کو خرید سکے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، مجھے معلوم ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، مگر یہ سوچ کر آئی ہوں کہ خریداروں میں نام تو آئے گا، اے شہید کربلا، اے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، مجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے ہم تیری عزاداری کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، مگر یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ عزاداروں میں نام تو آئے گا۔ توجہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی 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 آپ سے ایک سوال ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے بھائی بدلنے جا رہے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، آپ محمد وآل محمد، آپ گریہ کرتے ہیں، آپ روتے ہیں کہ آپ نے حسین کا حق، عزاداری کا حق ادا کر دیا، تو جواب آئے گا نہیں مولانا، ہم نے حسین کے گریہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے حسین کے رونے کا حق ادا نہیں کیا، میرا موضوع ہے ولایت علی، ولایت علی سے بالکل نہیں ہٹوں گا جناب۔ اچھا بھائی، ایک صحابی جناب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے دل و دماغ کی کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے، محبت علی سے کرتا ہوں، اطاعت آپ کی کرتا ہوں۔ اب جناب رسول خدا کے پاس اور بھی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، محبت علی سے کرتے ہو، اطاعت رسول کی کرتے ہو؟
کہنے لگے جی جناب اپنے اپنے دل و دماغ کی بات ہے، ہم محبت علی سے کرتے ہیں، اطاعت رسول کی کرتے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں علی کی محبت کس طرح محسوس ہوتی ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے علی کی محبت اس طرح محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کسی بزم میں بیٹھے ہو اور علی آ جائے، نگاہ آپ پر ٹھہر جاتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو چاہتا ہے۔ یہ جملہ میں نے جلال آباد میں پڑھا ہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا۔ اچھا بھائی، بزم میں علی آ جائے، نگاہ آپ پر ٹھہر جاتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو چاہتا ہے۔ جناب رسول خدا کہتے ہیں جب تیرے دل میں علی کی محبت کسی سمندر کی طرح موجے مارے تو تجھ پر واجب ہے تو اپنی ماں کے پیروں کو سجدہ کیا کر۔ ماں باپ کی عظمت بتا رہا ہوں صاحب، ماں باپ کی عظمت بتا رہا ہوں، ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کے پیروں کو سجدہ کیا کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں باپ تو میرے بچپنے کے عالم میں مر گئے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شبی نکالنا بدعت، رونا بدعت، گریہ کرنا بدعت، زلجنا نکالنا بدعت، ہم پر ہوتا ہے یہ اعتراض۔ سن لیجئے، تو جناب رسول خدا کہتے ہیں تو اپنے گھر جا کر زمین پر بیٹھ، زمین پر بیٹھنے کے بعد اپنی انگلی سے اپنی ماں کی شبی بنا، اور بنانے کے بعد اسے اپنی ماں کی قبر تصور کر اور اسے سجدہ کر، اسے اپنی ماں کی قبر تصور کر، اسے سجدہ کر۔ تو اب سمجھ میں آ گیا اے ہماری شبی پر اعتراض کرنے والوں، پیغمبر نے واضح شریعت کا حکم بتا دیا کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن ہو تو شبی بنانا شریعت میں بدعت نہیں، عبادت ہے۔ آئے صاحب آواز بلند تک صلوات۔ تو شریعت میں شبی بنانا بدعت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اچھا بھائی، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہو، بدعت بنانا شبی بنانا بدعت عبادت ہے؟ میں نے کہا بھائی عبادت ہے۔ اچھا ایک شخص، آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک شخص جناب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ سن لیجئے گا دعا کی کیا فضیلت ہے۔ تو جناب رسول خدا کہتے ہیں کیا دعا کرانی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ جناب رسول خدا کی عادت تھی، سیرت تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اٹھانے کے بعد کہتے تھے اللہم ارحم بحق علی بن ابی طالب، اس شخص کی پریشانی کو دور کر علی بن ابی طالب کے وسیلے سے۔ علی بن ابی طالب کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے کان پک گئے کہ علی کا ہی وسیلہ کیوں دیتے ہیں؟ اگر میں کہنے لگوں کہ مولانا شیر عباس، مولانا شیر عباس، مولانا شیر عباس، تو آپ کہیں گے مولانا بھاولے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مولانا شیر عباس کا ہی نام لیتے رہتے ہیں، ہمارا نام نہیں لیتے۔ تو جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے حق میں دعا کیجئے۔ جناب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب، اس شخص کی پریشانی کو دور کر علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے۔ اب جب وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوہنیاں بجانے لگ گئے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، علی کا ہی وسیلہ دیتے ہیں، ہمارا ہے تمہارا وسیلہ نہیں دیتے۔ تو جناب رسول خدا ایک دن جناب علی مسجد کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے۔ جناب رسول خدا نے اپنی عادت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب، علی کی پریشانی کو دور کر علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے۔ اب جب وہاں لوگ بیٹھے تھے دلوں کی بات زبان پر آ گئی، یا رسول اللہ اگر ہم پریشان ہو تو بھی علی کا وسیلہ، اور اگر علی پریشان ہو تو بھی علی کا وسیلہ۔ تو جناب رسول خدا کہتے ہیں اور کمزرف اور دماغ کے ہٹے دے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر تو علی کی بات کرتا ہے، اگر مجھے رسول کو اپنی دعا قبول کرانی ہو تو بھی علی کا وسیلہ، تو بھی علی کا وسیلہ، پنجے تن کا وسیلہ دے کر دعا مانگیے صاحب، اس لیے قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس گھر کی عطا ہی الگ ہے۔
جو ایک بار دیتے ہیں دوبارہ نہیں لیتے. آپ کے سب کے ذہن میں ہوگا جب راہب جناب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اولاد عطا کیجئے, مجھے فرزند عطا کیجئے. اب جناب رسول خدا کہنے لگے راہب تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. وہیں پر مولا امام حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے, کمسن تھے. جناب امام حسین نے کہا نانا جان میں نے راہب کو ایک بیٹا عطا کیا. پھر کہا نانا جان میں نے راہب کو 2 بیٹے عطا کیے. پھر کہا نانا جان میں نے راہب کو 3 بیٹے عطا کیے. پھر کہا نانا جان میں نے راہب کو 4 بیٹے عطا کیے. جب 7 بیٹوں تک بات پہنچ گئی تو راہب نے کہہ دیا کہ بس میرے مولا بس مجھے اتنا ہی چاہیے تھا. تو اب سمجھ میں آ گیا ان کی عطا کچھ اور ہوتی ہے, اوروں کی عطا کچھ اور ہوتی ہے. صاحب آواز بلند تک صلوات. جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو سورج کی کرنیں کسی اکیلے گھر پر نہیں جاتی کہ صاحب یہ شیعہ کا گھر ہے صرف اور صرف مجھے تو شیعہ کے گھر پر رہنا ہے. نہیں, بلکہ سب کے گھر پر جاتی ہے. یہ ہندو کا گھر ہے یہاں بھی جانا ہے, یہ بریلوی کا گھر ہے یہاں بھی جانا ہے, یہ دیوبندی کا گھر ہے یہاں بھی جانا ہے, یہ ہندو کا گھر ہے یہاں بھی جانا ہے. اب دیکھے گا حسین کی عطا کسے کہتے ہیں, یہ بریلوی کا گھر یہ یہاں بھی جانا ہے. اب اگر کوئی عقل کا اندھا ہو, وہ اگر کوئی عقل کا اندھا ہو وہ سورج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی اگر کوئی عقل کا اندھا ہو وہ حسین کے کرم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد. وہ حسین کے کرم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولانا صاحب دعا کرائیے. میں نے کہا بھائی کیا دعا کرانی ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب بے وقت بارش نہ برسے اس کے لیے دعا کرائیے. میں نے کہا بھائی تمہارا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب اگر بے وقت بارش برستی ہے تو ہماری فصل خراب ہو جاتی ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, بے وقت بارش ہونے سے کسان کی فصل خراب ہو جاتی ہے, ایسے ہی علی ولی اللہ نہ پڑھنے سے نسل خراب. بے وقت بارش برسنے سے فصل خراب ہو جاتی ہے, علی ولی اللہ نہ پڑھنے سے نسل خراب ہو جاتی ہے. اچھا بھائی جناب ابو طالب پر ایک فتویٰ اٹھتا ہے, کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر, ابو طالب کافر. سنیے گا ایک حدیث کا یہاں پر سہارا لیتا ہوں. الولد سر لابی, یہ جناب رسول خدا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ الولد سر لابی, اگر باپ کا کردار دیکھنا ہو تو بیٹے کا کردار دیکھ لیجئے, باپ کا کردار سامنے آ جائے گا. اگر آپ کو کسی کے باپ کا کردار دیکھنا ہو تو اس کے بیٹے کا کردار دیکھ لیجئے, باپ کا کردار سامنے آ جائے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, جیسے الولد سر لابی, اگر کسی کے باپ کا کردار دیکھنا ہو تو بیٹے کا کردار دیکھ لیجئے. ارے او میرے ابو طالب کو کافر کہنے والے, اگر تجھے ابو طالب کا ایمان دیکھنا ہے تو علی کا ایمان دیکھ لے. نہیں صاحب پہنچا نہیں پایا. جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ جس کا ایمان ایسا ہو, کل ایمان ہو, اس کے باپ کا ایمان کیسا ہوگا؟ اور جسے رسول اور جو ابو طالب رسول کو پالے اس کے ایمان کا کیا کہنا؟ اچھا بھائی بس ایک جملہ اور آپ کی مذاہب کی طرف آتا ہوا انشاءاللہ آپ کی رحمت تمام. ایک اعتکاف عبادت ہوتی ہے. اس اعتکاف میں عبادت یہ ہوتی ہے کہ 3 دن بھوکا پیاسا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے. اب سنیے گا, ایک اعتکاف کی عبادت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ ایک اعتکاف کی عبادت کرنے کا یہ ثواب ہے, ایک حج
دو زکاتوں کا ثواب ہے، ایک اعتکاف کرنے کا۔ ایسے ہی جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی باواز بلند تر نعرہ حیدری کہے تو اسے 3 نہیں بلکہ 70 اعتکاف کی عبادت ملتی ہے۔ ہولی ہولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جہاں ان کے اتنے فضائل ہیں، اس سے زیادہ ان کے مصائب بھی ہیں۔ مصائب کی ان کے اوپر حدی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ وہ اہل بیت ہے کہ جس نے اپنا پورا بھرا گھر لٹا کر اسلام کو بچایا، دین کو بچایا۔ جب فوج میں بھرتی ہوتی ہے تو اس میں پہلے نوجوان کا قد دیکھا جاتا ہے، سینہ دیکھا جاتا ہے، عمر دیکھی جاتی ہے۔ آئے میرے مولا حسین، لیکن تیری فوج ہی الگ ہے جس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے، 4 برس کی سکینہ بھی ہے، 32 سال کا عباس بھی ہے۔ جناب قاسم 13 سال کے تھے، شادی ہوئی۔ جناب سکینہ جناب سید سجاد کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا سجاد یہ بتائیے جب پیاس انسان پر زیادہ طاری ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سوکھنا شروع ہو جاتا ہے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں میری بہن سکینہ پیاس کی 3 قسمیں ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد پیاس کی پہلی قسم بیان کیجئے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں میری بہن سکینہ جب انسان پر پیاس زیادہ طاری ہو جائے تو وہ ہونٹوں کو کبھی مچھلی کی طرح بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے۔ جب انسان پر زیادہ پیاس طاری ہو جائے تو اس کے ہونٹ سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد پیاس کی دوسری قسم بیان کیجئے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ جب انسان پر پیاس زیادہ طاری ہو جائے، زیادہ غالب ہو جائے تو انسان کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد پیاس کی تیسری قسم بیان کیجئے۔ آپ کے سامنے یہ مرحلہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ جناب سکینہ پر بہت ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد پیاس کی تیسری قسم بیان کیجئے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں میری بہن سکینہ جب انسان پر پیاس زیادہ طاری ہو جائے، زیادہ غالب ہو جائے تو انسان کے جسم سوکھتا ہے اور ہڈیاں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد میں پیاس کے تیسرے مرحلے پر ہوں، بھیا سجاد میرا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے، بھیا سجاد میری جسم کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ جزاکم اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید الشہداء کے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد آپ مجھے دفنانا، آپ مجھے قبر میں اتارنا، ہاں لیکن بھیا سجاد پہلے قبر میں اپنے آپ اتر جانا اور قبر میں اتر کے یہ دیکھنا اگر زمین نرم ہوئی تو بھیا سجاد مجھے دفنانا کیونکہ پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔